امید ہے کہ آپ اچھے ہوں گے اور اچھے ہی رہیں تاکہ ہماری ویڈیو دیکھ سکیں۔ آج میں جس جگہ پہ موجود ہوں یہ جگہ اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ صدیاں گزر جائیں، لوگ اس دنیا میں آئیں اور اس دنیا سے چلے جائیں، جو لوگ اچھے کام کر گئے اپنے زمانے میں، کہ جب اس وقت کی میجورٹی یا عوام خواب غفلت میں مبتلا تھے، اور اللہ کے کچھ خاص بندے جو ایک خاص مشن پہ یا اپنے سروائیول یا اپنے آپ کو اللہ کے آگے پیش کر کے اس کے آگے کھڑے تھے، سجدہ نگو تھے، انہوں نے اس زمانے میں بھی جو ہے خواب غفلت کو دور رکھا اور اپنے آپ کو اور اپنے مقصد کو اللہ کے ہاں قائم رکھا، اور اللہ کے اس کہنے پر وہ اپنی جد کے حوالے سے چلتے رہے۔ اور یہ سلسلہ کوئی آج کا نہیں ہے، یہ سلسلہ بہت پرانا ہے۔ یہ قصہ ہے تقریباً 450 ہجری کا، اور تب کیا ہو رہا تھا یہاں پر، اور لوگ کس طرح یہاں رہ رہے تھے، اور کون سے لوگ کس طرح سروائیو کر رہے تھے، اور کہاں کہاں سے لوگ ہجرت کر کے ایک جگہ سے دوسری جگہ، تیسری جگہ، چوتھی جگہ، اس طرح کرتے کرتے وہ اپنے آپ کو اس مقام پہ لے کے جا رہے تھے جہاں پر انہوں نے اپنے آپ کو رکھنا تھا فیوچر کے لیے، قیام کرنا تھا فیوچر کے لیے، اور اپنا آپ کو چھپاتے ہوئے بھی، عیاں کرتے ہوئے بھی آگے بڑھنا تھا، تاکہ مجھ جیسے ڈھونڈتے ہوئے اہل بیت کو ان کے پاس کبھی آئیں گے۔ اور آج وہ دن ہے کہ جب میں دوبارہ کئی سالوں کے بعد ان کے در پہ دوبارہ حاضر ہوا ہوں، کچھ نئی معلومات لے کے اور کچھ نئے حقائق یہاں کے لے کر۔ تو آگے بڑھتے ہیں۔ زمانہ قدیم میں بندرگاہیں جو ابھی آپ کو نظر آتی ہیں یہ تو تھی نہیں۔ یہاں سے قریبی ٹھٹا ہے۔ میں تقریباً کراچی سے 45 سے 50 کلومیٹر آیا ہوں اپنے گھر سے، اور یہاں سے آگے میں مزید جاؤں تو تقریباً 50 کلومیٹر کے فاصلے پہ مجھے ٹھٹا شہر پڑے گا۔ اور ٹھٹا شہر جو ہے وہ بہت قدیمی شہر ہے، جیسے کہ کئی ویڈیو میں نے آپ کو بتایا۔ وہاں بہت سارے ایسے حقائق موجود ہیں جو آج بھی کھلی گواہی دے رہے ہیں کہ وہاں ایک ہنستا بستا شہر تھا، ایک بڑی بندرگاہ تھی جہاں پر کسی زمانے میں جہاز لنگر انداز ہوتے تھے، لوگ ایک خطے سے دوسرے خطے یعنی کہ یہاں سے سعودی عرب کی طرف بھی جایا کرتے تھے، یعنی کہ یمن یعنی کہ عمان جو لگتا ہے اس سائڈ پہ بھی جایا کرتے تھے، اور خلیج فارس کی طرف بھی جایا کرتے تھے۔ تو یہ وہ پورٹ تھی جو بہت کامن تھی، جو سب سے پہلے کچھ کے بعد یہاں پہ لگا کرتی تھی۔ کراچی پورٹ کو بنے ہوئے تقریباً 350-400 سال ہوئے ہیں، مگر یہ میں جو آپ کو بات بتا رہا ہوں یہ تقریباً آپ سمجھ لیں کہ 1000 سال پہلے کی میں بات آپ کو بتا رہا ہوں، کہ اس زمانے میں یہ ٹھٹا ہر لحاظ سے جو ہے وہ لوگوں کی مرکز تھا زندگی کا، چاہے وہ علم کے حساب سے ہو، چاہے وہ روزگار کے حساب سے ہو، تجارت کے حساب سے ہو، یا بادشاہت کے حساب سے ہو، یا جو بھی لوگ گزرے اس زمانے میں بہت سارے لوگوں کے یا قوموں کے ہاتھ میں وہ رہا ہے۔ اب جب کہ آج ہم حسن شاہ پہ موجود ہیں، یہاں اس بات کی ہمیں پتہ لگتا ہے یا نظر آتی ہیں چیزیں کہ اللہ جنہیں سنبھال کے رکھنا چاہتا ہے اسے سنبھال کے رکھتا ہے، چاہے وہ ایک قبر ہی کیوں نہ ہو، یادیں کیوں نہ ہو، ہسٹری کیوں نہ ہو، بس ہمارا کام ہے کہ اس تک پہنچنا، اس کو جاننا اور اس پہ عمل کرتے ہوئے اپنی زندگیوں کو سنوارنا۔ آئیں چلتے ہیں علم پہ، حاضری دیتے ہیں، پھر آگے ہم باتیں کرتے ہیں۔
جیسا کہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اللہ جس کو رکھتا ہے اپنی مرضی سے، اپنی اطاعت سے، اپنی خوشنودی سے، وہ کس طرح کتنا قابل اور کس طرح کتنے بلند مرتبے پہ ہوتا ہے، شاید ہمیں اندازہ اب ہونا چاہیے کہ جب اتنے 100 سال گزر گئے اور جو لوگوں کو اللہ نے محفوظ کیا فیوچر کے لیے، یعنی کہ ہمارے دور کے لیے یا ہمارے سے پہلے والے یا ہمارے بعد والوں کے لیے، تو یہ ایک معجزے سے کم بات نہیں ہے. کیونکہ ہم اپنے ہی آباء و اجداد کو دیکھیں تو ہمیں نہ ان کا شجرہ ملتا ہے زیادہ تر، نہ ہی ہمیں یہ ملتا ہے کہ ہم کتنی بار جو ہے وہ کہاں کہاں ہجرت کی اور کیا کیا کیا. یہ اللہ کے وہ نیک لوگ ہیں، اہل بیت ہیں، جن کا کہیں نہ کہیں سے شجرہ ملتا ہوا، کڑیاں جڑتی ہوئی، موتی جو بکھرے ہوئے ہیں اہل بیت کے، وہ سمیٹتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آج کل کے دور میں. پہلے بچپن میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ جب میں بڑا ہوں گا اور میں دنیا کی رغبت جو ہے وہ کم کر کے اس طرف میں جب چلوں گا تو مجھے جو ہے وہ سامنا ہوگا میرا اہل بیت سے. میں انہیں جانوں گا، میں انہیں پہچانوں گا، ان سے وہ چیزیں حاصل کروں گا جو وہ کئی صدیوں سے لے کے بیٹھے ہیں ایسے لوگوں کے لیے جو ان کے در پر آئیں اور وہ انہیں بانٹیں. ہم بظاہر تو مزارات پہ یا ان اہل بیت کے دروں پر آتے ہیں اپنی مشکلات کو، اپنی خواہشات کو، اپنی من مانی چیزوں کو پورا کرنے کے لیے، مگر یہ صاحب مزار جو ہیں یہ وہ کچھ عطا کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں جو اللہ کے ہاں نارمل سی بات ہے، یعنی کہ علم بھی ہے، عقل بھی ہے، دانائی بھی ہے اور بہت کچھ ہے. جملہ حاجات تو یا ہر اہل بیت کے دربار پہ پوری ہوتی ہی ہیں. یہ مزار اس بات کی آج کے دور میں گواہی دیتا ہے کہ یہ مزار کئی صدیوں سے ہے، اور کئی صدیوں کا مطلب کہ اس زمانے میں یہاں کیا کیا ہوا یہ مزار بتاتا ہے، ارد گرد کا علاقہ بتاتا ہے. اسی پہ بات چلی ہے تو میں آپ کو آج اس جگہ کی حقیقت بتاتا ہوں. یہ ہے رشین بیچ. کیوں رشین بیچ کہتے ہیں؟ کہ جب پاکستان بننے کے بعد تقریباً 70s میں یا 60s میں جب اسٹیل مل کا قیام شروع ہوا تو اس دوران جو ہے وہ کئی بار کئی لوگوں کو آزمایا گیا، اور پھر ایک بار ایسا ہوا کہ رشینز کو یہاں بلایا گیا کہ وہ یہاں پر آئیں اور ایک اسٹیل مل کی تعمیر کریں. تو ان کے جب انجینئر آئے تو ان کو کہیں ٹھہرانا تھا، ان کے لیے بیچ چاہیے تھا. ظاہر ہے یہاں اس وقت سمندر تھا، یہ بیچ تھا. تو ان کی جو رہائش گاہ ہے نا، جہاں پہ موجودہ چوکی ہے اس سائٹ پہ تقریباً جو ہے وہ ان کے میرے بالکل سامنے یہاں ان کی رہائش گاہ بنائی گئی تاکہ وہ اس بیچ کو بھی انجوائے کر سکیں، جب کام سے تھکیں وہ تو یہاں ٹھہر بھی سکیں. تو اس لیے یہ ایک چھوٹی سی جگہ بنائی گئی رشینز کے لیے تاکہ ان کو ایک کمپلیٹ پیکج رہنے کا دیا جا سکے، کیونکہ وہ سارے انجینئر تھے، انہوں نے کام تو سارا دن یہاں کرنا تھا. تو پھر کسی وجہ سے وہ منصوبہ آگے نہیں چل سکا، مگر یہ جگہ اس زمانے میں بن گئی. اسی لیے یہاں آپ کو پوسٹ کارڈ ملے گا. یہ ہے رشین بیچ، جس کو لوگ ڈھونڈتے ہیں اکثر اور لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہے کہ یہ رشین بیچ کہتے کیوں ہیں. یہاں گورے آ کے نہاتے تھے یا کیا ہوا؟ آج میں نے آپ کو بتایا کہ یہ کیسے یہ جگہ جو ہے وہ وجود میں آئی. حسن شاہ اس سے بھی پہلے کے، اور یہ اب ایک لمبا ساحل ہے جو مزار کے دونوں طرف واقع. زیادہ تر فیملیز جو ہیں وہ مزار کے پیچھے کی سائڈ پہ یعنی کہ دوسری طرف زیادہ جاتی ہیں، اور نارمل لوگ جو ہے وہ اسی طرف سے ہو کے چلے جاتے ہیں. آگے بڑھتے ہیں اور جانتے ہیں. آجا جماعت
2 रबी तो 12 लेवल के खत्म हो गए। सही। बहुत पुराना है, 700-800 सदी हो गया। ये देखो हजरत अली करबला वजह ये इनका सिलसिला है। बेटा बेटे का नाम, बेटे का नाम, ये सारा नंबर पे आ रहा है। ये इनको 7 बहुत सदी हो गया, 700-800-900 सदी हो गया। उसका किश्ती जरिए आते थे लोग, पहले इधर नहीं आते थे। ये कोई चारों तरफ समंदर था, चारों तरफ किश्ती में हम लोग चप्पू मार मार के बंदे ले आते थे, फिर वो उनको ज़ियारत करके वापस किश्ती के जरिए पार करते थे। फिर स्टील मिल पोर्ट कासिम का बुनियाद जब रखा, फिर आवाम आने लग गई। ये सैयद शाह हसन, फिर इनके वालिद का नाम शाह हुसैन। हाँ, शाह वजूद्दीन, ये दादा हैं। हाँ, बिन अमीर शाह, बिन इस्माइल शाह, बिन ये अब्दुर्रहमान, बिन अब्दुल। ये शजरा ऐसे है या ऐसे ऐसे है? ये ऐसे यूं आ रहा है ना जी। ये आ रहा है, तो ये बाप बेटे का नाम आ रहा है ना, ऐसे ही होते। नहीं, जैसे ये हैं सैयद शाह हसन, फिर ये उनके वालिद हैं शाह हुसैन, बिन आ रहा है, बिन आ रहा है। फिर ये यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ, शाह वजीउद्दीन, फिर सैयद फतेह शाह, फिर है बिन सैयद अमीर शाह। तो इन दोनों के नाम के आगे यहाँ कुछ नहीं है, मैं वो पूछ रहा हूँ। हाँ, तो ये बाप बेटे का इधर है ना, ये बेटा बाप ऐसे ही है। ये यानी ये हसन शाह है, वो हुसैन शाह है। हाँ, इनके वालिद का नाम। हाँ, वालिद। सही। ये दादा है वजीउद्दीन। हाँ, शाह वजूद। जैसा कि मैं आपसे जिक्र कर रहा था शाह हसन के बारे में, शाह हसन सरकार का जो ख़ानदान है वो तकरीबन 450 हिजरी में जो है यहाँ तशरीफ़ लाया ठट्टा के करीब, और उन्होंने यहाँ पे सकूनत इख्तियार की, और करते करते जो है यहाँ पे उन्होंने अपने इल्म की, अपनी हुस्न कमाल की, अपनी खिदमत की, और अपनी ज़िंदा दिली की वजह से यहाँ पे लोगों के दिल जीते। तो यहाँ पे ऑलरेडी जो है हसन शाह की पैदाइश से पहले ही उनके दादा शाह वजीउद्दीन जो थे वो काफ़ी मशहूर हो गए थे। फिर उनके बेटे यानी कि शाह हसन के वालिद शाह हुसैन जो है वो यहाँ पे मशहूर हुए ठट्टा में, और यहाँ पे एक ख़ानदान, फिर उनका नसब, फिर उनकी इल्मी काबिलियत, फिर उनकी खुदादारी, और फिर उसके साथ साथ किस तरह से लोगों के वो मसाइल और किस तरह लोगों को सुनते थे, और किस तरह इस्लाम जो है वो अमली तौर पे वो इस्लाम को ज़ाहिर जिस तरह उन्होंने किया, लोग उनके गर्विदा हुए, उनके किरदार से, उनकी खिदमत से, उनकी ज़िंदा दिली से, उनकी वो अप्रोचेस से या वो अक्लमंदी से जिससे उस ज़माने के लोगों ने जो है उनके गुन गाए, और उस ज़माने के लोग उनके पीछे पीछे हो लिए। जब हसन शाह 540 हिजरी में पैदा हुए तो वालिद साहब का बहुत बड़ा नाम था, फिर दादा का नाम था, तो इस तरह उन्हें मौका मिला अपने दादा से, अपने वालिद से इल्म सीखने का, तरबियत का, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें उस ज़माने की जो ठट्टा की सकाफ़त भी थी, एक सिद्धी कल्चर भी था, और उसके साथ साथ यहाँ दूर दराज से मुख्तलिफ़ मुल्कों से यहाँ पे काफ़िले भी आते थे। तो 540 हिजरी में ये ठट्टा के करीब पैदा हुए, और वहीं पे अपने वालिद, अपने दादा के ज़ेर साया बड़े हुए, और क्योंकि उस वक्त वो ख़ुद एक इल्म का मंबा थे, इनके दादा भी और इनके वालिद भी, और अपना एक नाम उस इलाके में बना चुके थे, तो इनकी तरबियत ख़ास, आपको पता है कि अहले बैत के ख़ानदान के जितने भी फ़र्द हैं, चाहे वो बीबियाँ हैं, चाहे वो इमाम ज़ादे हैं, उनकी तरबियत जो है वो एक ख़ास अंदाज में होती थी, और बहुत सी सारी चीज़ों का ख्याल रखा जाता था। ख़ास तौर पे बचपन से ही उन्हें वो अदब, एहतराम और वो सब चीज़ें उनके रोज़मर्रा की लाइफ में डाल दी जाती थी, जिससे वो एक आला मिसाल लोगों के लिए कायम करते थे बचपन ही से, अपने अदब की वजह से, अपने इल्म की वजह से, अपनी काबिलियत की वजह से।
تو حسن شاہ وہاں بڑے ہوئے اور پھر انہوں نے بھی اپنا نام وہاں پہ بنایا. ٹھٹا میں ہی یہ بڑے ہوئے, یعنی کہ آپ اگر داتار کا نام سنا ہے آپ نے اور وہاں آپ گئے ہیں پیر بھٹو کے پاس, تو آپ کو پتہ لگے گا کہ پیر بھٹو کس طرح داتار اور پیر بھٹو کی کہانی تھی. اور اس کے بعد وہیں پہ ان کے والد بھی اسی ایریا میں ہی تھے اور وہیں پہ بھی ان کے والد کی جو ہے وہ قبر مبارک موجود ہے. اگر آپ داتار جائیں تو آپ کو شاہ حسین کے نام سے جو ہے وہ قبر مبارک ملے گی آپ کو. جب بڑے ہوئے اپنا ایک خاص نام لوگوں میں بنایا, اپنا جو ہے وہ اٹریکشن ایک لوگوں میں ان کی پیدا ہوئی, اور اس زمانے میں یہ وہاں سے ان کی شادی ہوئی. اور شادی ہونے کے بعد جو ہے کہتے ہیں کچھ لوگ کہ یہ مختلف جگہوں پہ گئے اور پھر فائنلی جو ہے یہاں آ کر ٹھہرے. قریب ہے گاؤں, وہاں پہ ٹھہرے اور پھر یہاں اکثر جو ہے وہ اس ٹیلے پر آ جاتے تھے اور کئی دن یہاں پہ گزارا کرتے تھے. تو آہستہ آہستہ ایک گاؤں بسا اور پھر سب چیزیں چلیں. تو سب کو پتہ ہوتا تھا کہ حسن شاہ جو ہیں وہ رات کے وقت جو ہے وہ اکثر اس ٹیلے پہ اپنی جو ہے وہ عبادت اور ریاضت کرتے تھے اور اپنے آپ کو اتنا مشغول کیا کرتے تھے کہ وہ دنیا سے غافل ہو جاتے تھے اور عشق الہی کی طرف, یعنی کہ اپنے جد اور اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے, ان سے ہم کلام ہونے کے لیے وہ یہاں پر موجود ہوتے تھے. کئی سال انہوں نے یہاں پہ گزارے. ان کی ایج جو ان کی تختی مبارک پہ لکھی ہوئی ہے وہ 540 عیسوی میں یہ پیدا ہوئے اور 540 ہجری میں یہ پیدا ہوئے اور 665 تقریباً ہجری میں انہوں نے پردہ کیا. تو اس لحاظ سے ان کی عمر جو ہے وہ 135 سال کے قریب جو ہے وہ لکھی ہوئی ہے. اور یہ کوئی چھوٹی ایج نہیں ہوتی, کافی ایج ہوتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ یہاں پر جو ہے اپنے خاندانی حساب سے اپنے آپ کو انہوں نے سیٹل کیا اور قریب میں ان کے باقی بھی رشتہ دار, باقی بھی کزن اور بہن بھائی بھی موجود تھے. بٹ ابھی ہمیں جو ہے وہ ان کے شجر مبارک سے پتہ لگتا ہے کہ صرف ان کا نام اور ان کے والد صاحب کا نام دیا ہوا ہے. باقی نہ ہمیں انٹرنیٹ پہ انفارمیشن ملی اور نہ باقی اور کسی جگہ پہ یہاں کسی کی ویڈیو یا کوئی ایسا بندہ جو ان کا پورا شجرہ جانتا ہو وہ ابھی تک نہیں ملا. یہ جو ہے وہ تقی سادات کہلاتے ہیں. اور جیسے نقی سادات جو ہے بخارا سے چلے, اسی طرح تقی سادات نے بھی جو ہے یہ ہجرت بہت سے سارے علاقوں میں کی ہے. اس کی ڈیٹیل میں آپ کو اور کسی ویڈیو میں دوں گا. یہ ان کی کہتے ہیں کہ زوجہ ہیں, یعنی کہ وائف ہیں شاہ حسن سرکار کی. اور ان کے بعد ان کے مختلف خاندان کے لوگ بھی آہستہ آہستہ اسی ٹیلے پہ, یعنی کہ اسی پہاڑ پر وہ مدفون ہونے لگے. اور جو ان کے بچوں میں خلافت لے لیتا تھا پھر اس کی جو قبر مبارک ہے وہ یہاں پہ بن جاتی تھی. باقی آگے گاؤں ہے, وہ گاؤں میں باقی ان کا سلسلہ چلتا تھا. ابھی میرے پاس واحد علی شاہ موجود ہیں. یہ یہاں کے جو گدی نشین ہیں ان کے بیٹے ہیں. ان سے ہم نے کچھ سوال پوچھ رہے ہیں تو جواب دے رہے تھے, تو میں نے کہا آپ کیمرے کے آگے بولے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ شکر ٹھیک ہے. اللہ. مجھے یہ بتاؤ کہ واحد کے یہاں پر جو قبریں ہیں باقی جی, یہ پورے خاندان کی یا جو خلیفہ بنتا ہے گدی نشین ہوتا ہے اسی کی ہیں؟ یہ گدی نشین بھی ہے اور ایک ہمارا سائیں گل محمد شاہ اس کی بھی قبر ہے یہاں پہ. ہمارا دادا جی بھی یہاں پہ ہے اور جو ہے اس کا پورا خاندان بھی ادھر رکھا ہے. اور اس کے علاوہ جو باقی سادات ہوتے ہیں جی, وہ یہیں دفن ہوتے ہیں یا کسی دوسری جگہ؟ وہ ہمارے چوکنڈی قبرستان ہے بڑا, وہاں پہ دفنا دیں گے. یعنی کہ شاہ لطیف ٹاؤن ہے, اس کے پاس جو ہے اس پورے خاندان کا جو باقی لوگ ہیں وہ وہاں پہ مدفون ہیں. جو یہاں پہ مین یعنی کہ خلیفہ یا گدی نشین ہو جاتے ہیں پھر ان کی قبر جو ہے وہ ایک سلسلہ یہاں پہ ہے. یہ مختلف قبریں جو آپ کو ملیں گی یہاں پہ. پہلے زمانے میں نام نہیں رکھتے تھے, یعنی کہ دفنا دیتے تھے صرف, اب جو ہے وہ نام بھی رکھ دیتے ہیں. ایسے ہی ہے؟ ہاں ایسے ہی ہے. صحیح. چلے, بہت بہت شکریہ, مہربانی. کئی 100 سالوں کے سفر طے کرتے ہیں یہ اہل بیت, اور جب ان کی زائریت کا ٹائم آتا ہے
تو یہ ظاہر ہو جاتے ہیں. اب اس وقت کون ان کے در پہ رخ کرتا ہے اور فیوچر میں کن کن لوگوں نے آنا ہوتا ہے یہ انہیں سب پہلے سے ہی معلوم ہوتا ہے. ایک کہاوت ہے کہ ایک حادثہ ہو گیا اور میں درویش ہو گیا, تو شاید یہ ایگزامپل یہاں پوری اترتی ہے کہ نہیں, یہ رشیا کے انجینئرز کے لیے جگہ بنائی گئی اور یہ مزار اس وقت کوئی جانتا بھی نہیں تھا. صرف یہ مزار والے یعنی کہ جو اب موجودہ گدی نشین ہیں وہ اور ان کا خاندان یہاں تو آتا ہی تھا, بٹ جب یہ جگہ بنائی گئی تو اس جگہ کو پذیرائی ملی, لوگوں کو پتہ لگا کہ ایک مزار ہے اور لوگ آنے لگے. جب آہستہ آہستہ ادھر آنے لگے تو انجینئرز تو یہاں نہیں ٹھہر سکے, مگر جو یہاں حسن شاہ ہیں ان کا مزار دن بہ دن جو ہے وہ رونق کی طرف بڑھنے لگا, یعنی کہ ان کی ظاہریت ہونے لگی. تو جیسے جیسے ان کی ظاہریت بڑھتی گئی لوگوں کو پتہ لگتا گیا, اور یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے کہ آپ لاؤڈ اسپیکر پہ اعلان کرتے ہیں, چاہے وہ اذان ہو رہی ہو چاہے کسی اور وجہ سے کرتے ہیں. یہ جو اہل بیت ہے یہ خود بخود لوگوں کے دلوں تک پہنچ جاتے ہیں. کسی سے کوئی سن لیتا ہے, کوئی ویڈیو سامنے آ جاتی ہے, کوئی ذکر کر دیتا ہے کہ فلانے مزار پہ میں گیا تھا, بہت خوبصورت جگہ ہے, ویو اچھا ہے, سمندر ہے, تفریح کی جگہ بھی ہے. تو اس طرح کرتے 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 آج کے دن تقریباً آپ اس جگہ کو لے لیں, تقریباً 50-60 سال پہلے یہ جگہ کوئی جانتا نہیں تھا اور آج اس جگہ کو جو ہے وہ دنیا جانتی ہے. یہ وہی جگہ ہے جہاں پر حسن شاہ مقیم ہے. تو آپ خود دیکھیں کہ ان کی ظاہریت کا ٹائم بہت زیادہ نہیں ہے, مگر پھر بھی ان کو ظاہر ہونے کے لیے جب ان کا ٹائم آیا تو کتنے سال لگے. اور آج بہت سے لوگ آج بھی نہیں جانتے, بٹ بہت سارے جانتے ہیں. تو انہوں نے اپنی حیات میں جو کیا, عبادت کی, ریاضت کی, علم پھیلایا, یہاں لوگوں کو دین کی باتیں بتائیں, دین سکھایا, یا دین کی طرف راغب کیا, وہ جو ایک کام تھا ان کا, ایک خاندانی کام بھی تھا اور سلسلہ بھی تھا, اور انہوں نے اپنے آپ کو منوایا. اور پھر اس ٹیلے پہ جب یہ مقیم ہوئے اور اس ٹیلے پر یہاں پر یہ رہنے لگے, اور رہتے رہتے یہ اپنے پروردگار کے اتنا قریب چلے گئے جد کہ انہوں نے اس روشنی سے نواز دیا کہ یہ وہ روشنی لے کے اس دنیا سے جو ہے وہ پردہ کر گئے. اور کئی سو سال یعنی کہ انہوں نے تقریباً 125 سال کی عمر پائی. اور پھر جب ظاہریت کا ٹائم آیا, رشین بیج بنا اور اسٹیل مل بن رہی تھی, اس زمانے میں جو ہے یہ عام لوگوں کے لیے ظاہر ہوئے, باقی ان کا اپنا خاندان تو ان کی دیکھ بھال کر رہا تھا. ہر دور میں ایسے اللہ اپنے بندوں کو رکھتا ہے, چنتا ہے, جو اس قبر مبارک کی جو ہے حفاظت کرتے ہیں اور کسی نہ کسی طریقے سے لے کے چل رہے ہوتے ہیں. سختیاں برداشت کرتے ہیں, گمنامی برداشت کرتے ہیں, لوگوں کے تانے برداشت کرتے ہیں, لوگوں کی بے رخی برداشت کرتے ہیں, مگر وہ اپنے مشن میں لگے رہتے ہیں. انہیں کوئی تعریف نہیں چاہیے, انہیں کوئی خدمت نہیں چاہیے, بس وہ آہستہ آہستہ اپنے جد کی حفاظت کرتے ہوئے قبروں کی, اور اس چیز میں وہ آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں. اور نسل در نسل یہ پیغام وہ آگے شفٹ کرتے رہتے ہیں اپنی نسلوں میں. اور جیسا کہ شاہ حسن کے خاندان والوں نے کیا, یعنی ان کے بعد ان کی جو آل آئیں وہ بھی اس سے پہلے بھی کہیں نہ کہیں مقیم ہے. اور پھر جب پاکستان بنا, یا پاکستان بننے سے پہلے جب یہ رستہ تھوڑا تھا, کشتی میں کہتے ہیں یہاں آتے تھے, تو اس وقت کچھ خلیفاؤں کی یہاں قبریں بنی, اور وہ قبریں جو ہیں وہ آج بھی نظر آتی ہیں ہمیں. یہ وہ قبریں ہیں جو بے نام ہیں, یہ اسی پرانے وقت کی ہیں, کیونکہ پرانے وقت میں تختی نہیں ہوتی تھی, مگر مین قبر جو ہے اس کی دیکھ بھال کرنے کے لیے لوگ کہیں نہ کہیں موجود ضرور ہوتے تھے. تو آج کے دن شاہ حسن کو ہم نے یہاں پہ زیارت کی, آپ کو زیارت کروائی ہم نے, اور اس سید کو جاننے کی کوشش کی, اور آپ کو بتایا ہم نے کہ شاہ حسن جو ہے وہ ایک نامور شخصیت گزرے ہیں ماضی میں. اور کیونکہ اہل بیت کے ساتھ ہسٹری موجود نہیں ہوتی تھی, ہسٹورین نہیں ہوتا تھا, تو ان کی ہسٹری پراپر تو نہیں مل سکی, مگر
ताना बाना जोड़ते जोड़ते जहाँ तक पहुँच सके हैं वहाँ तक हम आपको ले गए हैं। इनकी वालिद साहब की ज़ियारत करनी हो तो आपको ठट्टा से आगे 20 किलोमीटर दातार जाना पड़ेगा। सैयद जमील शाह के रोज़े से दूसरा कमरा है, उस कमरे में इनके वालिद गिरामी की कब्र मुबारक मौजूद है। और अगर हम यहाँ पे देखें तो आज ये मज़ार कई लोगों को रिज़्क़ भी दे रहा है और कई लोगों की हिफाजत करते हुए लोगों के लिए मुख्तलिफ़ असबाब पैदा कर रहा है, यानी कि हसन शाह ये आने वालों को अट्रैक्ट करते हैं और लोग यहाँ तफरी की खातिर तो आते ही हैं और साथ साथ यहाँ पे भी जो है वो हाज़री से मुस्तफ़ीद होते हैं और अपनी दिली ख्वाहिशात यहाँ ज़रूरत रख कर जाते हैं और जो जब पूरी होती हैं तो लोग फिर इनके दर पे खिंचे चले आते हैं। सुबह से लेके शाम तक यहाँ ये सब मंज़र है। सामने ये एक आइलैंड है, इस आइलैंड को आप जब देखेंगे तो यहाँ पे अक्सर लोग रात भी गुजारते हैं परमिशन से, और कश्ती भी जो है वो आपको दिन में सुबह ले जाएगी, वहाँ पे घुमा के ले आएगी, ये भी चलता है। और मुख्तलिफ़ किस्म के यहाँ चलते हैं, लोग मछली का शिकार करने यहाँ पे बहुत आते हैं। इसी तरह नीचे आप देखेंगे तो लोग तफरी के हिसाब से आते हैं, क्योंकि खुला समंदर से आगे ये आइलैंड आ जाता है, खुला समंदर इसके उस तरफ है, पीछे की तरफ है, तो इसलिए यहाँ जो पानी है साइड से घूमकर आता है, ये इतना डीप वाटर नहीं है ज़्यादा करीब तक, और लोग काफ़ी आगे तक भी जाके नहाते हैं। और लहरें उस स्टाइल में नहीं बनती हैं जैसे हॉक्स बे या मनोड़ा में बनती हैं या क्लिफ्टन में बनती हैं, इसलिए लोग यहाँ फैमिली के साथ आते हैं, दिन गुजारते हैं, घर से खाने बना के ले आते हैं और यहाँ पर जो है वो हाज़री भी देते हैं, तफरी भी करते हैं, खूब नहाते भी हैं, खाते पीते भी हैं और शाम को मगरिब से पहले घर की तरफ लौट भी जाते हैं। तो इसी के साथ मुझे भी आप इजाज़त दें कि मैं भी अपने घर को लौटूं। जो मैंने आपको मालूमात दी उस तक जो मुझ तक पहुंची और जो मैंने रिसर्च की और जो जानी इतने अरसे में, उसे आप अपडेट करें अपने जहनों में, जो आप पहले से जानते हैं हसन शाह को, और जो नहीं जानते वो यहाँ पर आएँ इस बुर्ज़ीदा हस्ती के पास, इनके फैज़ से अपने रूहों को मुनव्वर करें, अपनी हाजात को पूरा करें और उसके साथ साथ इनसे वो इल्म की तलब करें जो आपकी नस्लों को संवारे, जो आपको हुस्न अखलाक की तरफ लेके जाए और जो आपको एक बेहतर इंसान बनाए, यानी कि इंसानियत आपके अंदर भर दे। इन ज़ियारात में जाते हुए आपको वो तरीक़े और वो लगन और वो चीज़ें आप सीखते हैं जो नज़र आती हैं आपकी तरबियत में, आपकी बातों में और आपके अमल में। कैसे एक सादात घराना एक जगह से चला, मुख्तलिफ़ जगहों से होता हुआ, हिजरत करता हुआ, बसता हुआ और आगे बढ़ता हुआ अपने निशानात आने वाले लोगों के लिए छोड़ता रहा, और करते करते जब इनका टाइम आया तो हसन शाह ने अपने आप को यहाँ पे मुकीम किया। बहुत से लोगों की मुख्तलिफ़ मफरूज़ात हैं और मुख्तलिफ़ बातें हैं, और ये कहाँ तक ठीक है ये तो आप ख़ुद जब इसको रिसर्च करेंगे और जानेंगे, ऑब्ज़र्व करेंगे तो आपको पता लगेगा कि गायब शाह जो किमाड़ी में है वो भी समंदर के किनारे हैं, फिर अब्दुल्ला शाह गाज़ी वो भी समंदर के किनारे हैं, मिस्री शाह किनार से थोड़ा सा अंदर हो गए मगर वो भी किसी वक्त किनारे पर ही थे, समंदर में थे। इसी तरह ये भी समंदर में थे, आज ये भी किनारे पे। इसी तरह दातार भी समंदर के करीब है, और इसी तरह आगे हम जाएँ तो शाह अकीक, और इसी तरह ये पूरी पट्टी जो है वो आगे तक जाती है। मे भी कि इंडिया में भी कुछ ऐसे हों जो साइली पट्टी पर हैं। तो ख़ुद ही आप देख सकते हैं कि मौजूदा ज़माने में भी कितनी दफ़ा तूफ़ान और चीज़ें आई और वो किस तरह रुक जाती हैं। कम से कम वो कराची को सेव कर देती हैं। अब क्यों सेव कर देती हैं, क्या मिस्ट्री है, ये तो आहिस्ता आहिस्ता हमारे सामने खुलती चली जाएगी, और जैसे जैसे आप मेरे चैनल को फॉलो करते जाएंगे। यहाँ तक के लिए मैं आपको यहीं छोड़ता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आप इसको अपने चाहने वालों से भी शेयर करेंगे मालूमात को, और अपने उन लोगों को भी बताएंगे, घर वालों को, जो इस चीज़ की हिस्ट्री को अपडेट चाहते हैं और इस तरफ उनका रुझान है। तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, शेयर कर लिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लिएगा। अस्सलाम वालेकुम, या अली मदद।